آج کا ہمارا سبق ہے نفی تاکید بلن و نفی جہد بلم کے بارے میں۔ نفی تاکید بلن، جب مضارع پر حرف لن آتا ہے تو اسے نفی مؤکد یا نفی تاکید بلن کہتے ہیں۔ لن فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر کے نفی کی تاکید کرتا ہے۔ یہ حرف واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم کے پانچوں صیغوں کے آخر کو فتح دیتا ہے اور 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتا ہے، اور جمع مؤنث غائب اور حاضر کے دونوں صیغوں میں کوئی بھی لفظی عمل نہیں کرتا۔ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مضارع آپ نے پڑھا تھا مثبت بھی ہوتا ہے اور منفی بھی ہوتا ہے، چاہے مثبت ہو چاہے منفی ہو، اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ مضارع میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی اور مستقبل۔ مثال کے طور پر یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، اور لا یضرب وہ نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا۔ اب لام نون کو سمجھے، جب یہ شروع میں آتا ہے تو اس سے حال کا معنی نکل جاتا ہے اور مستقبل کی نفی کا معنی تاکید کے ساتھ آتا ہے۔ مثال کے طور پر لا یضرب کا معنی ہے نا وہ نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا۔ لا یضرب کی جگہ ہم پڑھے نا لن یضربا، تو حال والا معنی نہیں آئے گا، اور مستقبل کی نفی والا معنی تاکید کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر لن یضربا وہ ہرگز نہیں مارے گا، وہ ہرگز نہیں مارے گا۔ تو یہ اس کا معنوی عمل ہو گیا، یہ اس کا معنوی عمل ہو گیا کہ مضارع کو حال کے معنی سے یہ نکال دیتا ہے اور مستقبل کی نفی والا معنی اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ مستقبل والا معنی اور نفی والا معنی، اور نفی بھی تاکید پختہ نفی کہ وہ ہرگز یا کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ یہ ہو گیا اس کا معنوی عمل۔ اب ہم اس کا لفظی عمل دیکھتے ہیں۔ لفظی عمل یہ ہے کہ یہ 5 صیغے جن کے آخر میں فعل مضارع کے آپ نے پڑھا تھا، جب مضارع کے ہم نے وہ ساری بحث پڑھی تھی تو اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ 5 صیغوں کے آخر میں آپ نے پیش دینی ہے، 5 صیغوں کے آخر میں آپ نے پیش دینی ہے۔ واحد مذکر غائب 1 ہو گیا، واحد مؤنث غائب 2 ہو گیا، واحد مذکر حاضر 3 اور واحد متکلم 4 اور جمع متکلم، یہ 5 صیغوں کے آخر میں مضارع میں پیش آتی ہے۔ لیکن جب لام نون لگے گا مضارع پر تو ان 5 صیغوں میں بجائے پیش کے فتح یعنی زبر آ جائے گی۔ یہ ہو گیا ایک عمل۔ دوسرا اس کا لفظی عمل ہو گیا کہ یہ جن 7 صیغوں کے آخر میں نون آتا ہے، 7 صیغوں کے آخر میں نون آتا ہے، 7 صیغے کون سے؟ 4 تثنیہ کے، ٹھیک ہو، 4 ہو گئے، 2 جمع مذکر کے، 4 اور 2 6 ہو گئے، اور ایک واحد مؤنث حاضر ہے۔ 7 صیغوں میں جو نون ہوتا ہے اس کو نون اعرابی کہیں گے۔ تو جب لام نون شروع میں لگے گا تو ان 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جائے گا، ان 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جائے گا۔ اور یہ جو جمع مؤنث کے صیغے ہیں، جمع مؤنث چاہے غائب ہے چاہے جمع مؤنث حاضر ہے، ان میں کوئی لفظی عمل نہیں کرتا، ہاں البتہ معنوی عمل اس کا باقی رہتا ہے۔ یہ گردان ہے، یہ آپ نے تبدیلی بھی پڑھ لینی ہے، یہ آپ نے سارا یاد کر لینا، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آگے دیکھیں نفی جہد بلم، پھر فعل مضارع پہ آ جائیں۔ فعل مضارع میں حال اور استقبال کا معنی دونوں کا ہوتا ہے، مثبت ہو تو مثبت والا، نفی ہو تو نفی والا۔ جب فعل مضارع پر لم آتا ہے، حرف لم، لام میم، تو اسے نفی جہد بلم کہتے ہیں۔ یہ فعل مضارع کو زمانہ ماضی کے ساتھ خاص کر کے نفی کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ سمجھے اس بات کو۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن جب مضارع پر لام میم کا آتا ہے، حرف لام میم، تو حال اور مستقبل دونوں کا معنی ختم ہو جاتا ہے، وہ مضارع ماضی میں چلا جاتا ہے اور ماضی منفی میں چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ینصر کا کیا معنی تھا؟ وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اور لم ینصر، اس نے مدد نہیں کی، دیکھو حال والا بھی معنی ختم اور مستقبل والا بھی معنی ختم، اور ماضی منفی والا معنی اس میں آ گیا۔ یہ تھا اس کا معنوی عمل۔ اب اس کا لفظی عمل،
اس کا لفظی عمل سمجھنے کے لیے آپ کو لام نون کا لفظی عمل سمجھنا پڑے گا۔ لام نون میں لن میں جن صیغوں کے آخر پر فتح یعنی زبر دی جاتی تھی، لام میم میں ان کے آخر پر ساکن کر دیا جائے۔ جن 5 صیغوں میں لام نون نے آخر میں زبر دی تھی، فتح دیا تھا، یہ لام میم ان صیغوں کو ساکن کر دے گا، اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دے گا۔ لم یدعو، لم یرمی اور لم یخشا، اصل میں یدعو یرمی یخشا تھے، تو جب لام میم شروع میں آیا تو لم یخشا، لم یرمی اور لم یدعو رہ گیا۔ اور باقی 7 صیغوں سے جس طرح لام نون نون اعرابی گراتا ہے، لام میم بھی نون اعرابی گرا دیتا ہے۔ باقی یہ سوالات ہیں، تدریبات ہیں، یہ کردار ہے، یہ آپ خود سمجھ لیجئے گا۔